بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ جب 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے تو وطر پڑھنے کے بغیر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وطر ہم آخری رات کو پڑھیں گے، اور اس نیت سے بھی وہ جاتے ہیں کہ وطر کے بعد اور کوئی رکعت نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم آخری رات میں کچھ رکعتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد وطر پڑھیں گے۔ لیکن وہ یہ کام صحیح نہیں کرتے، وہ یہ کام نہیں صحیح کرتے۔ ان کو چاہیے کہ وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے جائیں، وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے جائیں۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی حضرت عمر فاروق کے دور میں، پھر اس کے بعد مسلسل امت میں اس وقت تک صحابہ کرام کے دور میں، جس طرح کہ امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں ذکر کیا ہے، کوئی بھی صحابی اس طرح تراویح پڑھنے کے بعد جاتا نہیں تھا، بلکہ وطر پڑھ کے ہی سب مسجد سے نکلتے تھے۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد اور مسند امام احمد کی روایت ہے کہ جو آدمی اس طرح رات نماز پڑھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ ساری، اور جب امام چلا جاتا ہے، وطر پڑھا کے ہی جائے گا نا، وہ جب امام چلا جاتا ہے وطر پڑھا لیتا ہے اور مقتدی بھی چلے جاتے ہیں، تو پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے بڑے اجر اور کتنے بڑے ثواب سے محروم ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں اب پتہ نہیں جو رات کو پچھلی رات کو اٹھ کے 2-4 رکعتیں پڑھیں گے ان کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہاں تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ ثواب ملے گا، ہاں؟ اب اس کو چھوڑ کے دوسری اپنے فکر کے مطابق جناب رات کو وطر پڑھنے اور نوافل پڑھنے، یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ ان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ تراویح کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہی نماز وطر ادا کرے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ کیا وطر کے بعد کوئی رکعت پڑھی جا سکتی؟ اب ہم نے پڑھی ہے، صبح کے اللہ تعالی ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ صبح اہلیہ ہیں یا ہمشیر گان ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ساری پکاتے ہیں، ساری کا انتظام کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سوئے رہیں، وہ ساری پکا لیں، دسترخوان سجا لیں، اور پھر ہمیں کہیں کہ میاں صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب اٹھو، اٹھ کے روزہ رکھ لو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ کھانے میں مصروف ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مصلی پر مصروف ہوں، وضو کر کے 2-4 رکعتیں پڑھیں۔ یہ پچھلی رات ہے، اور پچھلی رات میں بالخصوص اہل اللہ کا کام اور ایمانداروں کا کام اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الذاریات میں استغفار کا بتلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قلیل من کہ رات کو وہ قلیل بہت تھوڑا سوتے ہیں، رات کو تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح ہوتی ہے، پہلا آخری وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے استغفار کرتے، وہ توبہ کرتے۔ تو یہ وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنے کا، اللہ کے ساتھ ذکر کرنے کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا۔ اور یہی وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کے یہ فرماتے ہیں کہ حال میں مستغفرن، کیا کوئی ہے بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اب ہم سوئے ہوئے ہوں اور وہ کھانا پک رہا ہو تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی اٹھیں، وہ اٹھیں تو ہم بھی ساتھ اٹھ جائیں، بلکہ اس سے پہلے اٹھیں۔ اللہ توفیق عطا فرما دے، 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ، جس طرح کہ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں ذکر کیا ہے، وہ رات کو وطر پڑھ لیتے تھے، رات کو وطر پڑھ لیتے تھے، اور پچھلی رات وہ نوافل پڑھتے تھے، پچھلی رات مزید نوافل پڑھتے تھے۔ رات وطر پڑھنا کوئی منع نہیں ہے، ہاں جو پچھلی رات پڑھتا ہے نوافل
اس کو آخر میں وطر پڑھنے چاہیے، اس وقت وطروں کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے ہاں۔ لیکن اگر رات کو پڑھ لیتا ہے وطر تو رات کو یعنی آخری رات سحری کے وقت اللہ موقع عطا فرما دیتا ہے تو اس وقت نوافل پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں، اس وقت نوافل پڑھنے چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔